آواز بلند صلوات ایک سورہ فاتحہ سے جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات، شہداء اسلام، علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان اور منتظمین جشن کے مرحومین کے لیے، ان تمام مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی مکی المدنی عربی القرشی الرسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر والحجت ثانی عشر آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ درود بھیجئے محمد والے۔ جشن ولادت باسعادت مولائے کائنات، مشکل کشائے شش جہات، حلال مشکلات، سید الوسیین، یعصوب الدین، امیر المؤمنین، امام المتقین، امام الموحدین، قائد الغر المحجلین، قاتل المشرکین، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، مطلوب علی کل طالب، امام المشارق والمغارب، علی ابن ابی طالب۔ آپ تمام مومنین کو مبارک ہو۔ سب سے پہلے اس ولادت باسعادت کے جشن کی مبارکباد اور ہدیہ تبریک اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس کے بعد دعا گوں کہ خداوند کریم ان مبارک پر مسرت ساعتوں کو تمام مومنین و مومنات کے لیے خیر و برکت کا باعث قرار دے۔ یہ وہ مبارک ساعت ہے، یہ وہ مبارک دن ہے، یہ اس ہستی کی پہچان ہے کہ جس کی ولا ہمیشہ سے ہماری پہچان رہی ہے۔ آج اس ہستی کی پہچان ہے، آج اس ہستی کا ذکر ہے، کیا کہنا اس کی شان کا۔ میں کبھی آپ سے اس بات کی التماس نہیں کرتا کیونکہ یقیناً آپ بہت حسن سماعت کے ساتھ
ہر شے کو تمام فرماتے ہیں، لیکن آج کے دن میرا طریقہ میں گزارش کرتا ہوں، کیونکہ آج کے دن جس طریقے سے جوش ویلا ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے صلہ ملنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اجالا کیجئے اپنے گھروں میں، اجالا کیجئے اپنے گھروں میں، اندھیرا آج توہین وفا ہے۔ تو ہر جگہ آج اجالا ہونا چاہیے، جس طریقے سے باہر کے گھر میں اجالا ہونا چاہیے اسی طریقے سے اندر کے گھر میں بھی اجالا ہونا چاہیے۔ اگر کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی بھی ہے، کوئی مصیبت بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، آج کی اس ولادت باسعادت کی شب میں ہر پریشانی کو ذہن سے بھلا دیجئے، خداوند کریم سب پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ یہ اس ہستی کی ولادت ہے، یہ اس ہستی کی ولادت ہے، یہ اس ہستی کی ولادت باسعادت کا جشن ہے۔ خداوند کریم جس کی شان میں ارشاد فرما رہا ہے، لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم فی الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ ارشاد ہو رہا ہے لقد کرمنا بنی آدم، کیا ہم نے بنی آدم کو فضیلت و شرف عطا فرمایا ہے، اور ہم نے ان کو خشکی و کریم سواریاں عطا فرمائی ہیں، اور ہم نے ان کو پاک و پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، اور ہم ہی ہیں جن کو بہت سی مخلوقات پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے لقد کرمنا، ہم نے کرم عطا فرمایا، ہم نے شرف عطا فرمایا ہے۔ تو پالنے والے نے، خلق کرنے والے نے جب خلقت کی منزل پہ قدم رکھا تو کسی کو افضل بنایا، کسی کو کمتر بنایا، افلاک کو بلندی عطا کی، زمین کو پستی عطا کی، سورج کے نور میں گرمی قرار دی، چاند کے نور میں خنکی قرار دی، دریا بنائے، سمندر بنائے، سب کچھ اس نے خلق کیا، مگر اس کی خلقت ہے سب برابر نہیں ہے۔ جو جاندار ہیں وہ بے جان سے افضل ہیں، اور پھر جو عقل و شعور رکھتے ہیں وہ ان سے بہتر ہیں، کہ جہاں پر عقل و شعور نہیں ہے تو اب مقابلہ خدا کی 3 مخلوقات میں ہو گیا۔ ایک طرف ملک ہے، ایک طرف جن ہیں، ایک طرف انسان ہیں، مگر اللہ کے عالم نے جب وقت آیا تو انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر انسان کو فضیلت عطا کی، اپنی خلافت کا تاج انسان کے سر پہ رکھا اور بتا دیا کہ انسان سب سے افضل ہے، سب سے اشرف ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے، مادہ پرست یہ کہتے ہیں کہ انسان بتدریج ترقی کرتے ہوئے فضیلت تک پہنچا ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے پہلا ہی انسان اس فضیلت کے مرتبے پر تھا کہ جہاں جانور تو جانور، ملک اور جن بھی سجدے میں نظر آئے۔ یہ پہلے انسان کی منزل تھی کہ جو ملائکہ کے سجدوں سے مشرف ہوا، جنت میں رہنے کا حقدار ٹھہرا۔ یہ وہ تھا کہ جس کو اللہ کے عالم نے اپنی نیابت و خلافت کا تاج جس کے سر پہ رکھا۔ اس کے یہاں کی منزل سے جب اولاد آدم نے قدم بڑھایا تو کوئی حابیل بن کے ابو البشر کا لخت جگر بنا، تو کوئی قابیل بن کے بدترین مخلوق ہو گیا۔ غور کیجئے، تھے دونوں آدم کی اولاد، مگر فضیلت شرف ختم ہو گئی، ذاتی کردار نے ذلیل کر دیا، دونوں آدم کی اولاد تھے، مگر جب انسان کا ذاتی کردار بچا تو ذرات کی منزل پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سے جب انسانیت آگے بڑھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے نجات دہندہ کو، ایمانداروں کو نجات عطا فرمائی، اور جو نجات دہندہ نہیں تھے وہ پہاڑ پر بھی نہیں سما سکے، پہاڑی منزل پہ نہیں آ سکا۔ اس کے بعد کی منزل آئی تو جناب ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ نے انسانیت کے شرف و فضیلت کو واضح کیا، اور دوسری طرف نمرود و فرعون و حامان نے اپنے عمل اور اپنے اخلاق کی بدی کے ذریعے سے تباہ و برباد ہو کر یہ بتایا کہ انسان اگر گر جائے تو کس قدر گر جایا کرتا ہے۔ تو ایک طرف یہ انسانیت کا شرف ہے، ایک طرف یہ منزل ہے، تو بتا دیا کہ سب کچھ کی منزل ہے، یہی انسان ہے۔ اگر بڑھ جائے تو فقر ملائکہ بن جاتا ہے، بہترین مخلوق بن جاتا ہے، اور یہی انسان اگر گر جائے تو جانوروں، پتھروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کی منزل ہے۔ اور
اس عالی منزلت بلند نگاہ فخر نسل ابراہیمی کا ذکر ہے کہ جس کا نام انتخاب قدرت نے علی رکھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علی، درود بھیجیں محمد و آل محمد کا، کہ علی کا ذکر عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، علی کا ذکر عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، یہ نیک کام سعادت سمجھ کے کرتے ہیں. ولائے آل محمد میں موت بھی ہے حیات، ہم یہ کام شہادت سمجھ کے کرتے ہیں. علی کا ذکر عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، یہ نیک کام سعادت سمجھ کے کرتے ہیں. ولائے آل محمد میں موت بھی ہے حیات، ہم اس عمل کو شہادت سمجھ کے کرتے ہیں. یہ ولا کی منزل ہے، یہ ولا کا مقام ہے. تو اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا نام انتخاب قدرت نے علی یعنی بلند رکھا. دنیا والے جب نام رکھتے ہیں نا تو مناسبتوں کا لحاظ نہیں کرتے. جاہل کا نام عالم رکھ دیا، بد کردار کا نام متقی رکھ دیا، منافق کا نام مومن رکھ دیا، جھوٹے کا نام صدیق رکھ دیا. مگر پالنے والا بنانے والا جب نام رکھتا ہے تو مناسبتوں کو دیکھ کے رکھتا ہے. محمد کو جب ہر مدح کا مستحق پایا تو نام محمد رکھا، اور علی کو جب ہر منزل کا حامل دیکھا تو نام علی رکھا. منزلت ہے، یہ مقام ہے میرے مولا کا. وہ علی کہ اگر آدم کو علم ملا تو وراثت علم علی میں آسائی. اگر نوح نے سفینے کے ذریعے سے نجات دہندہ کو نجات عطا فرمائی تو سفینہ آل محمد کے نگہبانوں ناخدا علی بنے. اگر ابراہیم کو خلت عطا ہوئی تو علی ولی بنائے گئے. اگر موسیٰ نے معجزے کے ذریعے سے عصا کو اژدہا بنایا تو علی نے بچپن میں اژدری کی. اگر عیسیٰ خداوند کریم نے عیسیٰ کو افلاک کی بلندیوں پر بلا لیا، بلند کر دیا تو علی نے دوش رسالت پر معراج پائی، دوش رسالت پر معراج پائی. اور اس کے بعد ہر فضیلت علی کو عطا ہوئی. اگر حضرت ہاشم کے حسن نے بدر کامل کا درجہ پایا تو خداوند کریم نے علی کو والقمر کہہ کر مخاطب کیا. اگر عبد المطلب تمام سردام عرب کے سردار بنے تو علی سید الاوصیاء کی منزل پر آئے. اگر باپ نے جناب ابو طالب نے رسالت کے حامی و ناصر رہے کہ پیغمبر نے کہا ان سے بہتر نصرت کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں تو علی نے اس طریقے سے نصرت کی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ناب علی مظہر العجائب. فضیلت ہے یہ مقام و فضیلت ہے علی کا، یہ مرتبہ و منازل ہے علی کے. اور کیا کہنا علی کی فضیلت کو گا جس کا نام خود خداوند کریم نے بلند رکھا ہو. اسماء الہی میں سے ایک نام علی ہے جس کی یہ فضیلت ہو، جس کا یہ شرف ہو کہ ہر قسم کی فضیلت. یاد رکھیے کہ اگر انسان صاحب فضیلت رہے تو سب سے افضل دنیا میں عرب میں سب سے افضل قبیلہ قریش میں سب سے افضل بنی ہاشم. علی وہ پہلا مولود جس کے ماں باپ دونوں ہاشمی ہیں، دونوں ہاشمی ہیں. تو ہر قسم کی فضیلت اور شرف علی کے حصے میں آئی. اس کے بعد قدرت نے چاہا کہ علی کو وہ فضیلت عطا کرے، علی کو وہ شرف عطا کرے جو نہ پہلے کسی کو حاصل ہو سکا ہے نہ بعد میں کسی کو حاصل ہونے والا ہے.
وہ شرف حاصل کرے، وہ فضیلت علی کو ملے، اس کے لیے بیان ہوتا ہے 13 رجب کی شب تھی، ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک بی بی نکلی، ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک بی بی نکلی، قرامہ چلتی ہوئی کعبے کی طرف آئیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب عورتیں عموماً گھروں سے نکلا نہیں کرتی، اگر دعا بھی کرنی ہو تو کسی اور کو بھیجا جاتا ہے، لیکن اس منزل پر آئیں، سب سے پہلے آ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ میری ایک مرتبہ پھر آپ مومنین سے گزارش ہے کہ آج وہ واحد موقع ہے کہ جس میں میں درخواست کرتا ہوں کہ جوش ولا سے سماعت فرمائیے گا، تو جب آئیں خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کے بعد ایک دیوار کے پاس آ کر رک گئی، در کے پاس نہیں آئیں، دیوار کے پاس آئیں، کیونکہ جانتی تھی حیدر آ رہا ہے، شہر علم کا در آ رہا ہے، در ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا ہے، در میں نہیں لگتا، در دیوار میں لگا کرتا ہے۔ دیوار کے پاس آئیں اور وہ باریکی جملہ ارشاد فرمائے جو قیامت پر ایمان کی دلیل ہے۔ ارشاد فرمایا، خداوندا میں تجھ پہ ایمان لا چکی، تیری کتابوں پر ایمان لا چکی، تیرے رسول پر ایمان لا چکی، خداوندا تجھے واسطہ ہے تیرے اس گھر کا، اس کی تعمیر کرنے والے ابراہیم کا واسطہ، اور واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، خداوندا میری مدد فرما۔ ادھر ابھی بنت اسد کے دعا کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ جہاں پر کھڑے ہو کے علی کی ماں دعا کر رہی تھی وہیں سے دیوار شگافتہ ہو گئی، وہیں سے دیوار شگافتہ ہو گئی۔ اور کوئی بی بی ہوتی اور کوئی عورت ہوتی تو دیوار کو شگافتہ ہوتے دیکھتے ہی وہیں سے فرار اختیار کر لیتی، وہیں سے ہٹ جاتی، مگر بنت اسد کہیں گی کہ ہٹے وہ کہ جس کی نسبت کسی بزدل سے ہو، ارے جو شیر کی بیٹی ہو، شیر کی بیوی ہو، شیر کی ماں ہو، وہ بنت اسد وہیں پر کھڑی نہیں بلکہ آگے بڑھی تو کہتے ہیں اوصاف جو تھے خاص پیمبر کے واسطے زیبا ہوئے وہ حیدر صفدر کے واسطے، مریم کو حکم تھا رہے قبلے سے دور دور، دیوار کعبہ شق ہوئی حیدر کے واسطے۔ اور یہ تاریخی واقعہ ہے، تمام کتاب میں موجود ہے۔ جناب مریم بیت المقدس میں حضرت مریم رہا کرتی تھیں، جناب مریم بیت المقدس میں رہا کرتی تھیں، ہمیشہ بیت المقدس میں رہیں، بیت المقدس میں قیام تھا مریم کا، مگر جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، صدائے قدرت آئی، اے مریم اب بیت المقدس کو خالی کر دو، بیت المقدس سے ہٹ جاؤ، کیوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی زچہ خانہ نہیں ہے، یہ فقط فضیلت منحصر ہے میرے مولا کی منزل پر۔ آگے بڑھی تو یوں کہوں کہ آغوش کعبے نے آغوش تمنا کو پھیلائی، یا صدف کعبہ نے گوہر امامت کو اپنی گود میں لے لیا اور دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ اب خدا ہی جانے کیسے انتظام ہوا، کس طریقے سے انتظام ہوا، کہاں سے انتظام کیا گیا، کیا جنت سے کوثر کا پانی لایا گیا، یا ہلے جنت کو پہنایا گیا، یا سلسبیل سے اس برزن کو عزیت دی گئی، بہرحال خدا جانے، یعنی مہمان جانے یا میزبان جانے کس طریقے سے منزلت ہوئی،
کس طریقے سے ہوا خدا جانے یا میزبان جانے، تو بہرحال علی وہ واحد مولود ہے، تاریخ کہتی ہے علی وہ واحد مولود ہے جو جوف کعبہ میں 13 رجب کو پیدا ہوا۔ اور یہاں پر ہم نہیں کہتے، نہایت احتیاط کے ساتھ ہم نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں خواجہ حسن ثانی۔ کون خواجہ حسن ثانی؟ طوطی ہند خواجہ حسن نظامی کے فرزند، یہ خواجہ حسن نظامی کا قول ہے، خواجہ حسن ثانی کا قول ہے۔ خواجہ حسن ثانی فرماتے ہیں کہ ابھی بہت سے ایسے اسکالر پیدا ہو گئے، جاننے والے پیدا ہوتے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ خواجہ حسن ثانی کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں بہت سے اسکالر پیدا ہو گئے، تحقیق کرنے والے پیدا ہو گئے جو اب یہ کہتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے۔ حسن ثانی کہتے ہیں بہت سے ایسے تحقیق کرنے والے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے۔ تو حسن ثانی ان کا جواب دیتے ہیں کہ تم بتا دو کہ علی کہاں پیدا ہوئے، ہم اسی کو کعبہ بنا لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم نہیں، احتیاط کے ساتھ ہم نہیں کہتے، خواجہ حسن ثانی کہتے ہیں تم بتا دو کہاں پیدا ہوئے۔ تو یہ فضیلت مخصوص ہے میرے مولا کے لیے، مخصوص ہے علی کے لیے۔ اور پھر ذرا غور کیجئے کہ جب ولی خدا مہمان ہو اور خدا سا رحیم و کریم میزبان ہو تو کیا کچھ سامان نہ ہوا ہوگا۔ رحمت الہی گہوارہ بنی، علم الہی سے غذا ملی، قدرت میں قوت و طاقت عطا فرمائی، عدالت الہی میں عصمت کا لباس پہنایا، آنکھوں کو عین اللہ بنایا، کان کو اذن اللہ بنایا، زبان کو لسان اللہ بنایا، ہاتھوں کو ید اللہ بنایا۔ اور کہتے ہیں کہ میرے مولا کا جہاں میں رخ انور چمکا، میرے مولا کا جہاں میں رخ انور چمکا، بقائے نور بنا کعبے کا ہر در چمکا۔ میرے مولا کا جہاں میں رخ انور چمکا، بقائے نور بنا کعبے کا ہر در چمکا۔ لوگ کہتے ہیں شرف خوب علی نے پایا، میں یہ کہتا ہوں کہ کعبے کا مخبر چمکا۔ میرے مولا کا جہاں میں رخ انور چمکا، بقائے نور بنا کعبے کا ہر در چمکا۔ لوگ کہتے ہیں شرف خوب علی نے پایا، میں یہ کہتا ہوں کہ کعبے کا مخبر چمکا۔ یہ علی کی منزل ہے، یہ علی کا مقام ہے۔ تو 3 دن تک قیام رہا، اور اب میزبان جانے اور مہمان جانے کہ کیا کیا عطا ہوا، بہرحال جب 3 دن گزر گئے، وہاں کو ایک تجیب ہے، وہاں کو ایک بات ہے کہ عجیب بات ہے، بچہ تو بڑا شرف والا ہے، مگر پتہ نہیں 3 دن گزر گئے، بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی ہیں، تو تیسرے دن بچے کو آغوش محبت میں لیے، آیت الہی کو سینے سے لگائے، نور نظر کو دامن میں چھوائے، ماں قبلہ الہی سے باہر آئی، اور دیوار نے جس طریقے سے جب گئی تھی تو دیوار میں در بنا تھا، جب واپس آئی ہے تو دروازے سے نہیں آئی، وہی دوبارہ در بنا، فاطمہ بنت اسد باہر آئی۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود ارشاد فرمائیے۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ کیا شرف کعبے نے پایا، یہ شرف پانے کے بعد
کیا شرف کعبے نے پایا؟ یہ شرف کعبے نے پانے کے بعد قابل سجدہ ہوا، ایک بار مسکانے کے بعد کھل کے واپس مل گئی، کھل کے واپس مل گئی دیوار کعبہ یا علی، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد۔ فضیلت کی منزل ہے، یہ مقام کی منزل ہے، یہ مقام کی منزل ہے۔ جب نکلی ہیں بچے کو آغوش تمنا میں لکھے تو کہنے کو دل چاہتا ہے کہ گویا ابر ہٹا کے چاند نکلا، پھول کے خوشبو نکل رہی ہے، یا چاہے کنا سے یوسف نکل رہے ہیں، یا شاخ گل میں گل کھل رہا ہے، یا در کعبہ کی آرزو نکل رہی ہے۔ تو علی آغوش مادر میں مسکراتا ہوا بچہ شوق دیدار رسول میں آنکھوں کو بند کیے ہوئے قبلہ عالم سے باہر آیا، قبلہ عالم سے باہر آیا۔ اب باہر آئے تو جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد باہر نکلی ہیں، باہر اللہ کے رسول موجود تھے، اللہ کے رسول موجود تھے۔ پیغمبر اکرم نے آغوش تمنا پھیلائی اور خوشبو رسالت پہچان کر علی ہمک کر پیغمبر کی آغوش میں آئے، علی ہمک کر پیغمبر کی آغوش میں آئے۔ یاد رکھیے ابھی تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے آغوش رسالت میں آئے، خوشبو رسالت پہچان لی۔ جب دیکھ لیا پیغمبر کی آغوش میں آئے، سب سے پہلے جمال با کمال حبیب خدا کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولی۔ علی نے سب سے پہلے جس کی زیارت کی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور کہتے ہیں کہ دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے۔ درود بھیجئے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند شاہ۔ دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، ہونٹوں پہ تبسم کے کچھ پھول کھلے ہوں گے۔ کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے۔ دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، ہونٹوں پہ تبسم کے کچھ پھول کھلے ہوں گے۔ کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے۔ پیغمبر اکرم نے خود تمنا پھیلائی۔ علی آئے سب سے پہلے جمال با کمال حبیب خدا کو دیکھا، پہچان لیا، مسکرائے اور غذائے روحانی کی طلب میں علی نے اپنے منہ کو کھولا اور پیغمبر نے اپنی زبان علی کو دے دی، کہنے کو دل چاہتا ہے۔ متکلم دو تھے، کلام ایک تھا، بہن دو تھے، زبان ایک تھی، لفظیں الگ تھی، معنی ایک ہی تھے۔ نبوت و رسالت میں فرق ضرور تھا مگر دونوں کا مقصد ایک ہی تھا۔ اللہ بہن رسول میں حل ہو کر علوم سینہ علی میں اترے اور سینہ علی باب حکمت بنا اور خود امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، ذقنا رسول اللہ زقن زقا، میرا علم وہ ہے کہ میرے رسول نے مجھے ایسے کھلایا، ایسے دیا جس طریقے سے کبوتر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ فخر کی منزل ہے، یہ فخر کی منزل ہے۔ اور علی نے رسول نے کہا یا علی، جب تم نے اپنی نظروں کو میرے لیے مخصوص کیا ہوا تھا تو یا علی میں نے اپنے علم کو تیرے لیے مخصوص کر دیا ہے، میں نے اپنے علم کو تیرے لیے مخصوص کر دیا ہے۔
پیغمبر اکرم نے 3 دن تک رہے. جب رسول اکرم نے آغاز زبان دے دی تو اب تک خاموش تھے, اب تک چپ تھے, مگر ادھر رسول نے زبان دی, ادھر علی نے کلام کرنا شروع کیا. پوچھا یا رسول اللہ کہاں سے پڑھوں؟ قرآن پڑھوں, توریت پڑھوں, زبور پڑھوں, انجیل پڑھوں؟ کہا علی قرآن سے کچھ سناؤ. میرے مولا نے قرآن کی تلاوت کی منزل تھی, کی تلاوت کی شرف حاصل کیا. یعنی یوں کہنے کو دل چاہتا ہے کہ منزل بدلنے سے اثر بدلتا ہے, شاخ بدلنے سے ثمر بدلتا ہے. ماں کی آغوش میں تھے, قرآن ناطق تھے, رسول کی آغوش میں آئے قرآن صامت تھے, رسول کی آغوش میں آئے قرآن ناطق بن گئے. نطق کی منزل آ گئی, قرآن ناطق کی منزل پر, اور آ کر پیغمبر اکرم کے سامنے آیات کی تلاوت کی. اور قرآن کے ماننے والوں کو تو اس میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو بچپن میں کلام کرنا ازروئے قرآن ناممکن نہیں ہے. 2 واقعات تو سب جانتے ہیں. اگر زلیخا کے گھر میں ایک کمسن بچے نے عصمت یوسف کی گواہی دی اور قرآن میں موجود ہے, اور اگر روح اللہ نے پیدا ہوتے ہی کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, تو پھر جو مولود کعبہ ہو وہ اگر قرآن پڑھے تو حیرت کیسی. قرآن کی تلاوت کی, اور قرآن لوح محفوظ پر تو لکھا ہوا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کی. اور پھر دوسرے, جب پیغمبر اکرم کی فضیلت یہ تھی کہ رسول اپنے دست حق پرست پر اگر پتھروں کو کنکریوں کی بھی رکھ دیتے تھے تو کنکریاں تسبیح خالق کرنے لگ جاتی تھیں. تو جہاں جامد میں کلام پیدا ہو جائے, جو نطق نہیں رکھتا ہو اس میں نطق آ جائے, تو اگر جو کعبے میں پیدا ہوا ہو اور جسے رسول نے زبان دی ہو وہ اگر کلام کرنے لگے تو کیوں کر ماننے کے خلاف نہیں ہے, سے نکلتے ہی کلام کیا. اور یہی وجہ ہے کہ علی وہ واحد مولود ہے جس نے بچپن کی ابتدائی گھڑیوں سے لے کر جوانی کی پرکیف لمحوں تک, شباب کی امنگوں سے گزر کر ضعیفی کی پختہ کاریوں تک, وقت ولادت کے لمحے سے لے کر شہادت کی آخری منزل تک علی نے کبھی بھی غیر خدا کے سامنے سر کو نہیں جھکایا. یہ علی کے شرف کی منزل ہے, یہ علی کے شرف کا مقام ہے, کبھی کسی کے آگے شرف نہیں بغایا. یہی وجہ ہے ساری دنیا اسلام علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کا اضافہ کرتی ہے. کرم اللہ وجہہ لکھا جاتا ہے. یہ مقام و منزلت ہے, یہ شرف ہے علی کی منزلت پر, یہ علی کے مقام پر, کیونکہ علی وہ مولود ہے جس نے پیدائش کے لمحے میں ہی پہچان لیا تھا کہ کون ہے جو عبادت کے لائق ہے, کون ہے جو ٹھکرا دینے کے قابل ہے, کون ہے جو لطیف ہے, کون ہے جو کثیف ہے, کون ہے جو کائنات کا کل مختار ہے, کون ہے جو ہمارے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا ہے. یہ علی کے فضائل کی منزل ہے, یہ علی کے فضائل کا مقام ہے. اور کیا کہنا اس کے فضائل کی منزلت کا, جو کمال انسانیت کی فضیلت ہوئے, آل ابراہیم کا شرف ہوئے, جن کو شرف سیادت جناب ہاشم سے ملا, دادا کی سرداری سے ممتاز ہوئے, باپ میں نصرت ملی, ماں میں ایمان کی منزل ملی. اور یہی منزل تھی اور پیغمبر اکرم کی آغوش میں تربیت پائی. اور گوہر ضیابار امامت جب مابن کعبہ سے ضیاء لے کر نکلا ہے تو رسول کی آغوش کی زینت بنا,
ابھی لوح دل سادہ تھی، لوح دل سادہ تھی، کوئی نقش پڑا نہیں تھا کہ رسول کی سیرت کی جھلک پڑی، رسول کے اخلاق کی چوٹ پڑی، نبوت کی تجلیاں آئینہ قلوب علی مرتضیٰ میں اتری، اور پیغمبر کے پورے اخلاق اپنے مکمل قد و قال کے ساتھ علی میں یوں نمایاں ہوئے کہ پیغمبر کو کہنا پڑا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، یا علی تمہارا گول میرا گول، تمہارا خون میرا خون۔ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، حربوں کا حربی و سلموں کا سلمی، تمہاری جنگ میری جنگ، تمہاری صلح میری صلح۔ تو قرآن نے آواز دی انفسنا و انفسکم، رسول کا نفس علی کا نفس۔ یہ فضائل کی منزل ہے، یہ فضائل کا مقام ہے۔ اس کے فضائل کی منزل اور کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کے فضائل کو اور کون بیان کر سکتا ہے کہ جس کے ہر فضیلتوں میں، ہر صفت میں ہزارہا فضیلتیں پوشیدہ ہوں، ہر عمل میں قرآن کی آیتیں موجود ہوں، جو سب سے پہلے ایمان اسلام کا اظہار سب سے پہلے کرے۔ اقبال اول مسلم شہ مردہ علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ یہ علی کی منزل ہے، یہ علی کا مقام ہے۔ اور کیا کہنا علی کو، جس کی فضیلتوں آج آپ کو کون بیان کر سکتا ہے؟ یہاں فضیلتیں سجدہ ریز ہوتی ہیں، وہ مقام ہے علی ابن ابی طالب کا۔ ہر قسم کی فضیلتیں ہوئی، ہر قسم، سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا، سب سے پہلے پیغمبر کے پیچھے نماز ادا کی۔ جو علم بھی اسلام میں پھیلا وہ علی کے ذریعے سے پھیلا۔ علی وہ ہیں جو غنی ہو کے مزدوری کی، غریب ہو کے، امیر ہو کے فقیروں کے پاس بیٹھے۔ یہ علی کے فضائل کی منزل ہے، یہ علی کے فضائل کا مقام ہے کہ اس میں برجل ہے کہ علی کے فضائل کو بیان کر سکے۔ اور پھر علی کا فضائل، علی کے فضائل کی منزل وہ مقام علی مرتضیٰ ہے کہ جو بچپن کے دن ہیں، ماں نے دو مشہور واقعات ہیں۔ مادر گرامی امیر المومنین کے علی کے ہاتھوں کو باندھ دیا کرتی تھیں۔ جب باندھ کے گئیں تو دیکھا کہ ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، 2 مرتبہ باندھا، واپس آ کر دیکھا ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ رسول سے پوچھا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھوں کو نہ باندھے، یہ میرا بھائی بچپن میں بھی ہاتھ کھلے رکھو تاکہ تسبیح الہی کر سکے۔ بچپن کی منزل ہے، یہ بچپن کی منزل ہے۔ اور بچپن میں ایک عجیب واقعہ ہے۔ علی جھولے میں بچپن میں جھول رہے ہیں کہ ایسے میں ایک اژدہا آیا۔ جیسے ہی علی کے جھولے کی طرف بڑھا، یہ علی مرتضیٰ ہے۔ علی نے اس اژدہے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے ایسے چیرا کہ 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اب لوگ پریشان کہ یہی تو وہ اژدہا ہے کہ جس سے ہم نسلوں کی پہچان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم اس سے نسلوں کی پہچان کیا کرتے تھے، یہ کیا کیا بچے نے؟ اس اژدہے کو مار دیا۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے فرمایا یہ اژدہا کب تک زندہ رہتا؟ تھوڑے دن میں مر جاتا، اور ایک علاقے میں یہ اژدہا تھا، دوسرے علاقوں میں تو نہیں تھا، تو دوسری جگہ پر کیسے پہچان ہوتی؟ تو خداوند کریم نے تمہیں نسلوں کی پہچان کا وہ ذریعہ بتا دیا ہے۔ قیامت تک تم جہاں کہیں بھی بستے رہو، اگر نسل کی پہچان کرنی ہے علی کا نام لے کے دیکھ لینا۔ علی کا نام لے کے دیکھ لینا، یہ پہچان ہے
قیام قیامت تک نسلوں کو پہچان ہے، قیام قیامت تک پہچان ہے، قیام قیامت کی منزل تک پہچان ہے۔ تو یہ فضائل علی مرتضیٰ ہیں۔ اب ذرا تقریر کو روک کے آپ مومنین سے گزارش ہے کہ آج ولادت باسعادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہے، اور یقیناً یہ ماہ رجب کا مہینہ اس برکت کا مہینہ ہے، خصوصیت سے یہ ولادت کی جب ہے، تو اس میں آپ جو کچھ بھی عطیہ دیں گے خداوند کریم آپ کو اس سے 100 گنا انشاءاللہ زیادہ عطا کرے گا۔ پر آ رہے ہیں والنٹیئرز، تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ تعاون فرمائیے، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ بر ابن ام نبی شاہ لا فتح صلوات۔ خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جو مومنین جہاں جہاں بھی بیمار ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اور جو مومنین بھی جہاں جہاں بھی حاجت مند ہیں ان کے حاجات کی پورے ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تو یہ علی کی منزلت ہے، اور کہتے ہیں کہ بغیر حب علی متبع نہیں ملتا، بغیر حب علی متبع نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا، بغیر حب علی متبع نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ اور یقیناً آخری بات، یقیناً اصول اخلاق کی جڑیں 4 ہیں، اصول اخلاق کی بنیادی جڑیں 4 ہیں۔ پہلی ہے حکمت، دوسری ہے عفت، تیسری ہے عدالت، چوتھی ہے شجاعت۔ یہ سامنے بیان کیا، یہ اصول اخلاق ہے، اصول اخلاق ہے۔ 4 چیزیں ہیں، حکمت ہے، عفت ہے، عدالت ہے، شجاعت ہے۔ اس کی حکمت کا کیا کہنا جو دنیا کی تمام حقیقتوں کا عالم ہو۔ لو کشف الغطا، اگر میرے سامنے سے آسمانوں کے حجابات ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو علم کی اور اس کی عفت کا کیا کہنا، اس کی عفت کا کیا کہنا جس سے کبھی ترک اولا تک نہ ہوا ہو۔ اگر آدم گیہوں کی وجہ سے کالے جائیں تو علی ساری زندگی جو کھائے۔ اور تیسرے اس کی عدالت کا کیا کہنا کہ جس کے لیے خود اللہ کا رسول ارشاد فرمائے بہترین فیصلہ تم میں کرنے والا علی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خود امیر المومنین ارشاد فرمائے کہ اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کو توریت سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن والوں کو قرآن سے ایسے احکامات بتاؤں ان کے علماء حیران رہ جائیں۔ چوتھی چیز ہے شجاعت، اس کی شجاعت کا کیا کہنا جس نے بچپن میں کلہ اجدر کے 2 ٹکڑے کر دیے اور جوانی میں عمر ابن عبدود کو مار کر کل ایمان کی سند حاصل کری۔ اور خدا کی قسم انسائکلوپیڈیا آپ جا کے دیکھ لیجئے، دعویٰ کیا ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتی،
ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہو تو وہ بہت بڑا شجاع ہو، کوئی بہت بڑا عالم ہو تو وہ بہت بڑا عابد بھی، بہت بڑا شجاع ہو، بہت بڑا پہلوان ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر علم اس کا زیادہ ہوگا تو شجاعت کی منزلت کم ہوگی، اگر شجاعت زیادہ ہوگی تو علم کم ہوگا، مگر یہ دونوں چیزیں جس ظرف میں ایک ساتھ جمع ہوئی اسے ذات علی کہتے ہیں۔ ذات علی کی منزل، یہ میرے مولا کی ذات ہے کہ اگر علم کی منزل پر آ جائے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، اور اگر ذات کی منزل پر آ جائے تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصخرین، تک کی عبادتوں سے افضل ہے۔ یہ ہے علی کی منزل، اور آج چونکہ مخصوص ولادت کی منزل ہے تو لہٰذا آپ کی جوش ولا کے لیے آخری تحفہ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ مومنوں نفس پیمبر کی ولادت ہے آج، مومنوں نفس پیمبر کی ولادت ہے آج، غل ہے کونین میں حیدر کی ولادت ہے آج، شور ہے ساقی کوثر کی ولادت ہے آج، گلشن دین کے رہبر کی ولادت ہے آج، مجدہ آمد حیدر جو صبا لائی ہے، خیر مقدم کے لیے فصل بہار آئی ہے۔ مجدہ آمد حیدر جو صبا لائی ہے، خیر مقدم کے لیے فصل بہار آئی ہے، اور شہر علم احمد مختار ہیں تو در حیدر، زوج زہرا ہیں پیمبر کے برابر حیدر، در خیبر کو اکھاڑا وہ ہے صفدر حیدر، مہد میں چیرے نہ کیوں کلے اجدر حیدر۔ اور تمام سے نواز کا طالب ہوں، اور باعث طیب ولادت ہے مودت ان کی، اب ہے معیار ولد مہر و محبت ان کی۔ باعث طیب ولادت ہے مودت ان کی، اب ہے معیار ولد مہر و محبت ان کی، متولد ہوا اللہ کا ولی کعبے میں، ہو گیا سر خفی حق کا جلی کعبے میں، رونق افروز ہوئے آج علی کعبے میں، ذو دکھانے لگا نور ازلی کعبے میں، اور کفے پا میں ہے ضیائے ید بیضا دیکھو، کہہ رہے ہیں ارنی حضرت موسیٰ دیکھو۔ پائے حیدر میں ہے ضیائے ید بیضا دیکھو، کہہ رہے ہیں ارنی حضرت موسیٰ دیکھو۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور پائے حیدر سے ہوا خانہ حق سر افراز، سنگ اسود نے قدم چومے بصد عز و نیاز، ہو گیا خانہ قدرت کا ہویدا سب راز، صاف آنے لگی یہ عرش بری سے آواز، مظہر شان خداوند ہوا ہے پیدا، گھر میں اللہ کے فرزند ہوا ہے پیدا۔ یہ فضیلت علی ہے، یہ مقام علی ہے، یہ مرتبہ علی مرتضی ہے۔ اور خداوندہ تجھے اس جشن ولادت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ۔ یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں، خصوصیت سے خاص طور پر مجھ سے کہا گیا ہے خداوندہ جو مومنین جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اس ولادت باسعادت کی پر مسرت گھڑیوں کا واسطہ، اس مولود کا واسطہ، جس جگہ پیدا ہوا ہے یہ خانہ کعبہ کا واسطہ، سب کو صحت کامل عطا فرما۔ خداوندہ جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں، حج و زیارات سے مشرف فرما۔ جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما۔
خداوندہ جو مومنین اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، خداوندہ ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ جو مومنین لا ولد ہیں، اس ولادت باسعادت کے پر مسرت کا واقعہ، خداوندہ انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جو صاحبہ اولاد ہیں، ان کی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، ولادت باسعادت کا واسطہ، زہرائے مرضیہ کا واسطہ، صحت کامل ان کے عہدات کو پورا فرما۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔